सरसब्ज व शादाब वादियां, पुरस्कून झीलें, दिलफरेब आबशारें, बुलंद बाला पहाड़, घने जंगलात और बहते दरिया आज मुसाफरान शुद्ध और खुश अखलाक लोगों की सरजमीन वादी स्वात में खींच लाए हैं। स्वात की खूबसूरत वादियों में एक नुमाया नाम वादी कालाम है। वादी कालाम कुदरती हुस्न से मामूर फितरत की फियाजियों का मुंह बोलता सबूत है। इस जन्नत नसीर वादी में दस्त कुदरत का एक ऐसा अनमोल शाहकार मौजूद है जिसे जुबान आम में महोरन झील से मौसूम किया जाता है। पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपी हुई ये झील फितरत के अनमोल मोतियों में महोरन कालाम से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर शिमाल में वाक़ है। इस झील तक पहुंचने के लिए दुश्वार रास्तों के बाइस जीप या एक जानदार गाड़ी की जरूरत होती है। इस कच्ची और शिकस्ता सड़क पर चलते हुए आपको शदीद नीला सा सब्ज मैदान, नीचे बहता हुआ दरिया और नीले आसमान पर उठते बादल आपको सफर की थकन महसूस नहीं होने देते। दरिया के साथ साथ जाती पहाड़ों के दरमियान से बल खाती ये सड़क बहुत ही हसीन मनाजर की अमीन है। हमारी आंखें इस तिलिस्म नगरी में मजीद कुछ ढूंढ रही थीं कि अचानक हमें एक मजमे के शोर की आवाज सुनाई दी। ये मजमा था क्रिकेट के शायकीन का, जिसमें छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के अफराद शामिल थे। में शामिल हो गए, लेकिन बेगानगी का एहसास उस वक्त का खूबसूरत है। इसी तरह यहाँ के लोग मुहब्बतें बिखेरने वाले, प्यार करने वाले और मेहमान नवाज हैं। ये लोग मेहमान नवाजी को अपने फ़राइज़ में सरे फहरिस्त समझते हैं। तलबगी और दरियाई नालों, बहती नदियों और कच्चे रास्तों से आगे बढ़ते हुए ऊंचे पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपी हुई महोरन झील की तरफ रवाना हो गई। महोरन जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत मकामात आते हैं। आबशार नामी मकाम इतना खूबसूरत है कि महोरन जाने वाली गाड़ियां कुछ देर के लिए इस मुकाम पर बेइख्तियार रुक जाती हैं। पथरीले मैदान से गुजरते हुए हम एक बार फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके गाड़ी की खिड़कियों से टकराकर हमें ताजा दम कर रहे थे। दरिया से महज 1 मीटर ऊंचे रास्ते पर हमारी गाड़ी फराटे भरती गुजर रही थी और ये जीप ट्रैक हमें फितरत के नए रंगों से मुतारफ करवा रहा था। दरख्तों के साए में गाड़ी चलती रही और पहाड़ों में शोर मचाता, वसीला जाग उड़ाता, तंग दरों में बहता सब्ज पानियों का दरिया हमारी निगाहों की सिराबी करता रहा।
ہم نظاروں کے گہرے سمندر میں بہتے جا رہے تھے اور دلفریب مناظر کو دیکھ کر ہمارے سر بے ساختہ کھڑکیوں سے باہر نکلنے لگتے۔ ہماری گاڑی سرسبز پہاڑی گاؤں میں داخل ہو رہی تھی اور راستے میں گاؤں کے بچے ہمیں مسکرا کر دیکھتے اور ہم ان کو۔ مہورن جھیل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ایک اور مچلتے ہوئے دریائی نالے کا شور سنائی دیا، جیسے کوئی دیوانہ پتھروں پر سر مارتا ہوا جا رہا ہو۔ جنگل کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا یہ دریائی نالا ایک رومانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ رکنے اور انتہائی خستہ حال سڑک کی ناہمواری کی وجہ پہنچ گئے۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور ہوا میں سردی بھری ہوئی تھی۔ آسمان کے سیاہ آنچل پر لاکھوں ستارے بکھرے پڑے تھے اور پر اسرار خاموشی وادی میں گونج رہی تھی۔ اس گپ اندھیرے میں سوائے چند خیموں کے دور دراز تک آبادی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہم نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس ہنستے مسکراتے شخص نے ہمیں خوش آمدید کہا اور خیمہ بستی کی طرف لے گیا۔ یہ شخص اس اجنبی وادی میں ہماری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس میں اتنی مہمان نوازی اور اپنائیت جیسے ہمیں صدیوں سے جانتا ہو۔ جب سارا ملک گرمی سے بلبلا رہا ہوتا ہے، تب بھی یہ علاقہ شدید سردی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے ہم کیمپ فائر کے ارد گرد جمع ہوئے اور سرد بستہ آسمان میں ٹوٹتے ستاروں کو دیکھتے رہے اور نہ جانے کب نیند کی پرسکون وادی میں اتر گئے۔ اگلی صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور خیمے سے لڑکھڑاتے ہوئے ہم باہر نکل گئے۔ سورج کی دھوپ آہستہ آہستہ وادی میں اتر رہی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے ہم ندی کے کنارے درختوں کے جھنڈ، چاروں طرف بلند پہاڑ، درمیان میں پھیلی ہوئی وادی، سرسبز میدان اور اس کے ساتھ بہتی ہوئی ندی۔ میدان میں دور تک گھاس کا سبز قالین بچھا ہوا تھا جس پر بے شمار خیمے نصب تھے۔ کچھ دیر ہی بعد وادی میں زندگی سانسیں لینا شروع ہو گئی۔ کہیں پالتو گھوڑے چرتے نظر آ رہے تھے، کہیں چمنیوں سے دھواں اٹھنے لگا تھا، کہیں نئی مسافروں کی آمد شروع ہو چکی تھی تو کہیں نئی منزلوں کے سفر کے لیے تیاری کی جا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ہمارے قدم خود بخود جھیل کی طرف اٹھنے لگے۔ ہر طرف ہریالی، آسمان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے پہاڑ، سبز نیلے پانی۔ نہ جانے کتنے سالوں سے یہ جھیل ہمارا من بہلانے کی منتظر تھی۔ خوش ربا فطری نظاروں میں ڈوبی اس جھیل کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جھیل کسی حسن پرست کی منتظر ہو کہ وہ اس ویرانے میں آئے اور اس کا حسن دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے۔ جھیل کے اس پار جنگل نما ایک سرسبز علاقہ نظر آ رہا تھا جو ہماری منزل تھا۔ اس جھیل کنارے بیٹھ کر انسان اپنی پریشانیاں اور تھکان بھول کر قدرت کے دلکش نظاروں میں محو ہو جاتا ہے۔
فطرت کا حسن اپنے دامن میں سمیٹے یہ جیل گرمی کے چند مہینے ہی اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہے اور پھر سارا سال برف کی چادر اوڑھے نئی مسافروں کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ جھیل کنارے بیٹھے میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بلند بالا عمارتوں کے دامن میں دوڑتی ہوئی زندگی سے چھٹکارا پا کر اپنی باقی کی سانسیں اس طلسم نگری کے نام کر دی جائیں۔ اس حیرت کدہ خواب بسائے ہم جگمگاتی بتیوں کے سائے میں گزرتی شہر کی روکھی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔